چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ اپنی اعلیٰ سطحی ملاقات میں پہنچنے سے پہلے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد توقعات کو بلند کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جی سے چین کی معیشت کو کھولنے پر زور دیں گے اور ٹیسلا کے ایلون مسک، ایپل کے ٹم کوک اور نیوڈیا کے جینسن ہوانگ سمیت اعلیٰ کاروباری عہدیداروں کے ایک وفد کو ان کے ساتھ آنے کا اعلان کریں گے۔ کراچی اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری OICCI نے دعویٰ کیا ہے کہ املاک دانش کی خلاف ورزیوں سے ملک کو سالانہ تخمینہ 860 ارب روپے کا محصولات اور ٹیکسوں کی مد میں نقصان ہو رہا ہے۔ چیمبر نے اپنا تازہ ترین انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ IPO پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نعمان اسلم کے چیمبر کے دورے کے دوران جاری کیا۔ پاکستان کے تازہ ترین GDP کے اعداد و شمار معمولی بحالی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ موجودہ مالی سال کے لیے 3.7% کی متوقع شرح نمو حکومت کے اصل 4% ہدف سے کم ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی متوقع حد 3.75 ارب کی نچلی حد سے بھی تھوڑا کم ہے، لیکن یہ پچھلے سال کی 18 توسیع کے مقابلے میں اب بھی بہتری ہے۔ شکر ہے کہ توانائی کی قیمتیں بلند رہنے اور خلیجی بحران برقرار رہنے کی صورت میں SBP اگلے سال کے زیادہ تر حصے میں اگرچہ ہلکی سی ترقی کی توقع کرتا ہے۔ اس نے کہا، اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت کم نمو کے جال سے نکلنے کے لیے اب جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساختی مسائل معیشت کو زیادہ گرم کیے بغیر طویل مدتی تیز رفتار ترقی کے امکانات کو روک رہے ہیں۔ اس تناظر میں 4 سال کے اقتصادی عدم استحکام، بیرونی مالیاتی بحران اور افراط زر کے جھٹکوں اور خلیجی تنازعات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے معمولی ترقی بھی خوش آئند ہے۔ کبھی شک نہ کریں کہ سوچنے سمجھنے والے پرعزم شہریوں کا ایک چھوٹا گروپ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ در حقیقت یہ واحد چیز ہے جو اب تک رہی ہے۔ مارگریٹ میڈ، ایک ایٹمی ریاست اور عالمی امن کے واحد ثالث کے طور پر ہمیں پاکستان کے عوام، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور غریب خواتین اور بچوں کی نازک صورتحال پر یکساں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عالمی آپٹکس آج بہت اچھی ہیں اور حکومت تعریف کی مستحق ہے، لیکن اصل ترقی اندر سے ہونی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے کراچی کی اسٹریٹجک اہمیت ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اشتراک کردہ حالیہ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی 2036 میں کم از کم 8,313 کنٹینرز کو ہینڈل کیا، جو کہ 2025 میں ہینڈل کیے گئے مجموعی حجم سے زیادہ ہے، جبکہ کراچی کے محل وقوع اور اس کی 2 گہرے پانی کی بندرگاہوں نے اکثر اس کی بے پناہ صلاحیت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ بعد دیگر حکومتیں اسے ایک جدید شہر میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ ریڈ لائن BRT پروجیکٹ پر غور کریں، 2022 میں مکمل ہونا ہے۔ پروجیکٹ کی تاخیر شہر کی ابتر طرز حکمرانی کی عکاسی کرتی ہے۔ ان صفحات کے لیے لکھتے ہوئے سابق صوبائی وزیر یونس ڈھاگا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2012 سے وفاقی حکومت نے تقریباً 90 کلومیٹر BRT کی لمبائی، پنجاب نے تقریباً 95 کلومیٹر، 78 کلومیٹر کے اضافی منصوبے جاری ہیں کہ PK 27 کلومیٹر، جبکہ سندھ نے پچھلے 4 سالوں میں صرف 4 ہائیک مکمل کیا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے 2012 سے کراچی ٹرانسپورٹیشن امپرومنٹ پروجیکٹ 28 کلومیٹر سالانہ ہے، اس شرح سے کہ TIP کے بقیہ 150 کلومیٹر کو مکمل کرنے میں لگ بھگ 535 سال لگیں گے، جسے 2030 میں مکمل ہونا تھا۔ کان کنی گروپوں اور دیہی یونینوں کی قیادت میں مظاہرین بولیویا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپیں کر رہے ہیں، کیونکہ ملک کے معاشی بحران پر تناؤ بڑھ رہا ہے جو دہائیوں میں بدترین ہے۔ جمعرات کو لاپاز میں مظاہرے کے دوران چھوٹے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کا سہرا کان کنوں کو بارود کی چھوٹی لاٹھیوں کو چھوڑنے پر دیا گیا۔ کچھ مظاہرین کی جانب سے صدارتی محل کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی تھی۔ OpenAI اور ایلون مسک کے وکلاء نے ایک تاریخی مقدمے میں دلائل کو بند کرنا شروع کیا جو ChatGPT بنانے والے کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جمعرات کو ہر فریق نے ججوں کے سامنے ایک اختتامی بیان پیش کیا جو فیصلہ کریں گے کہ آیا OpenAI اور اس کے لیڈروں نے ایک ایسے منصوبے سے فائدہ اٹھایا جس کا مقصد خیرات تھا۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے تجویز دی ہے کہ ہوانہ امریکہ کی طرف سے انسانی امداد قبول کرے گا اگر یہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ طریقوں کے مطابق فراہم کی جائے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس کا مقصد کیوبا کے عوام کی تکالیف کو دور کرنا ہے تو امریکہ جزیرے پر اپنی تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بہتر کرے گا۔
कैलिफोर्निया के 9 जज ओपन एआई के मुस्तकबिल पर गौर कर रहे हैं, जो दुनिया की मारूफ मसनूई जहानत लीब है, जबकि ओपन एआई के दीगर को फाउंडर्स और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एलन मस्क के केस की खोज करने वाले मुकदमे में 2018 में बानियों के टूटने से लेकर 2023 में ऑल्टमैन की बरतरफी और दोबारा मुलाजमत तक के इलाके का इहाता किया गया है। जज काफी तंग सवालात के एक सेट पर गौर करेंगे। दी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एलोन मस्क का निया ब्रांडस का इंडेंट स्पेक्स आई मबीना तौर पर आला सलाहियतों से महरूम हो रहा है। इखराज में कोडिंग, आलमी मॉडल्स और ग्रुप वाइस के अहम रहनुमा शामिल हैं। मीटा और थिंकिंग मशीन लैब्स जैसे हरीफ मबीना तौर पर साबिका अमले की मदद कर रहे हैं। कंपनी की बुनियादी पूरी ट्रेनिंग टीम सिर्फ मिट्टी भर लोगों तक घट रही है। दी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक कम से कम 11 XAI मुलाजमीन मीटा से मुनहरफ हो चुके हैं। कम से कम 7 मेरा मूर्ति की थिंकिंग मशीन लेबल्स में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। टेक क्रंच ने पहले इंजमाम के बाद बराह रास्त ऐलान करदा खैमे से 11 रवानगियों की इतला दी है, बशमूल 2 शरीक बानी। क्यूबा की हुकूमत के मुताबिक CIA के डायरेक्टर जॉन रिटक्लिफ ने जुमेरात को क्यूबा के हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात के लिए एक अमरीकी वफ्द की क़यादत में रहते हुए तनाव के दरमियान अपने तवानाई के शोबे के खात्मे से निमट रहा है। बयान में कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से जमा कराई गई दरखास्त के बाद कि CIA के डायरेक्टर जॉन रिटक्लिफ की सरबराही में एक वफ्दी हवाना में मौसूल हुआ। इनकलाबी डायरेक्टोरेट ने इस दौरे और वजारत दाखिला के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की मंजूरी दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मकबूजा मगरबी किनारे में उल-फतह पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुए तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार होने वाले सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराने का वादा किया है। उल-फतह ने जुमेरात को राम अल्लाह में 3 रोज़ा 60वें जनरल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया ताकि 10 सालों में पहली बार एक नई मरकज़ी कमेटी, उसकी आला क़यादत का इदारा मुंतखब किया जा सके, क्योंकि इसे गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की जंग के तनाज़ुर में वजूदी चैलेंजों का सामना है। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाशिंगटन DC में शुरू हुआ है। जंग बंदी की मियाद ख़त्म होने से चंद दिन पहले, जिसने बड़ी मुश्किल से इसराइली हमलों और हिजबुल्लाह के उन पर रद्द-ए-अमल को रोका था। जुमेरात को शुरू होने वाली ये बातचीत ज़्यादा संजीदा मुज़ाकरात की तरफ एक कदम की नुमाइंदगी करती है, जिसमें लबनान और इसराइल के आला सतही सफ़ीरों ने इब्तदाई तैयारी के सेशन के बाद हिस्सा लिया, जिसकी सरबराही वाशिंगटन में दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने की थी। माइक बैंकेक्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस को मुतासिर करने के लिए ताज़ा तरीन तब्दीली में रियासत हाय मुत्तहिदा के बॉर्डर पेट्रोल के सरबराह के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जुमेरात को बैंकों ने फॉक्स न्यूज़ के ऐलान को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि अभी वक्त है उसके जाने का। उन्होंने ट्रंप के दूसरी मदद के लिए इक़्तिदार संभालने के बाद से सरहदी गुज़रगाहों में कमी का सहरा भी लिया। सर्बरस सिस्टम्स IPO उनको एक ज़बरदस्त हट था, जिसने अपने लिए, उसके बानियों और उसके बड़े सरमायाकारों के लिए अरबों कमाए। बड़े फातहीन में बड़ा शेयर होल्डर बेंचमार्क है, जो कंपनी के 9-5 का मालिक है। फर्म के जनरल पार्टनर्स में से एक एरिक वशरिया 2016 से सेरिब्रास बोर्ड के रिकन हैं, जिस साल AI चिप बनाने वाली कंपनी की बुनियाद रखी गई थी, जिसने उसके 25 मिलियन सीरीज राउंड की शरीक क़यादत की। लोवल AI से चलने वाले बिल्डिंग प्लेटफॉर्म ने डेंच हार्डवेयर स्टार्टअप आतिक की हमायत की है, जो हार्डवेयर बनाने के अमल में वाइब कोडिंग मुतारिफ करवाना चाहता है। लोवल 8 लाख के प्री सीड राउंड का हिस्सा था, जिसमें असूलस का स्काउट फंड, सकोया स्काउट फंड और नॉर्डिक मेकर्स भी शामिल था। टेक क्रंच के साथ बातचीत में आतिक के कस्टमर के तजर्बे के सरबराह गुस्ताव ह्यूद ने के स्टार्टर हार्डवेयर का काम बहुत आसान है। सार्फिन आतिक की साइट से जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए स्टार्टर हार्डवेयर कट खरीदते हैं। इसके बाद वो साइट पर एक टिप खोलते हैं, एक AI चैट बूट से बात करते हैं, हार्डवेयर के तस्वर की वजाहत करते हैं जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एगुट ने कहा कि कमल कनिंदा इस वक्त बनाने में मदद करता है। हीगो बनाने वाले 4 साल के बच्चों से लेकर बच्ची से हाइड्रोजन सिंथेसिस प्लांट तक, जिसका दृश्य वोल्टेज सेंसिंग की ज़रूरत है। आमतौर पर किसी भी किस्म के हार्डवेयर प्रोटोटाइप ले कई दहाइयों के तजर्बे या कीमती लेकिन बासलाहियत
انجینئرز کریں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہیگو گڈ نے کہا کہ جیسا کہ سافٹ ویئر کی رسائی فرق ختم ہو گیا ہے، اسی طرح ہارڈ ویئر کی جگہ میں تعمیر کرنے میں دشواری ہوگی۔ ہارڈ ویئر ایک جمہوری دنیا میں ہر ایک کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نیا سرمایہ تحقیق اور ترقی، مارکیٹنگ اور حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایک اور خیبان حاصل کرنے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کوڈیکس موبائل جا رہا ہے۔ کوڈنگ ٹول جسے اوپن اے آئی نے تقریباً 1 سال قبل لانچ کیا تھا، اب چیٹ جی پی ٹی ایپ میں ضم کر دیا گیا ہے، جس سے صارفین اپنے ترقیاتی کام کے بہاؤ کو دور سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ نیا فنکشن صارفین کو اپنے کوڈیکس کی اجازت دیتا ہے جہاں یہ چل رہا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو تبدیلیوں کے جہاں ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ اپ ڈیٹ جو فی الحال پیش نظارہ میں ہے، اب آئی او ایس اور اینڈرائڈ پر تمام منصوبوں کے لیے دستیاب ہے۔ تہران ایران ریاست کی طرف سے لگاتار انٹرنیٹ کی بندش کے درمیان منظور شدہ افراد اور اداروں کو محدود کنیکٹیوٹی فراہم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے، جس میں فی الحال ایک ٹائرڈ رسائی ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ ایرانیوں کے ڈیجیٹل حقوق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صدر مسعود پیزشکیان نے بدھ کے روز ملک میں انٹرنیٹ کوریج کا جائزہ لینے کے لیے ایک نئے ادارے کی تشکیل کا اعلان کیا، جس کا نام ایران کی سائبر اسپیس کی تنظیم اور رہنمائی کے لیے خصوصی ہیڈ کوارٹر رکھا گیا ہے، جس کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف، ایک رشتہ دار اعتدال پسند کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، امریکہ لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کی میزبانی کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کی مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 9 سال بعد چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ واپس پہنچ گئے۔ تجارتی جنگ، ایران میں تنازع اور تائیوان پر بڑھتے ہوئے خدشات نے مذاکرات کی تشکیل کی۔ عالمی تناؤ بڑھنے کے ساتھ کیا دونوں رہنما مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں یا دشمنی دنیا کو مزید بحران میں دھکیل دے گی؟ اس قسط میں فرانس کے کوچ دیدیے دیشامپس نے کائلن مباپے کی قیادت میں زبردست حملہ آور صلاحیتوں کے ساتھ ورلڈ کپ اسکواڈ کو جمع کیا ہے، جبکہ گول کیپر رابن ریسر کوسکر کے کامیاب سیزن کے بعد شو پیس ٹورنامنٹ کے لیے کال اپ کے ساتھ انعام دیا ہے۔ دیشامپس، جنہوں نے فرانس کو 2018 میں ورلڈ کپ کے اعزاز میں رہنمائی کی اور اس ٹورنامنٹ کے بعد رخصت ہو جائیں گے، جمعرات کو 26 رکنی اسکواڈ کے اعلان میں چند حیرتیں شامل تھیں۔ اوپن اے آئی ایپل سے چیٹ جی پی ٹی انضمام پر بہت مایوس ہے، جو سبسکرائبرز کو فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس کی توقع ہے کہ کمپنی اب آئی فون بنانے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ بلومبرگ نیوز نے جمعرات کو اس معاملے سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے بلومبرگ کے مطابق اوپن نے اپنے اختیارات کے ذریعے کام کرنے کے لیے ایک بیرونی قانونی فرم کی فہرست بنائی ہے، جس میں ایپل کو معاہدے کی خلاف ورزی کا باقاعدہ نوٹس بھیجنا شامل ہو سکتا ہے، بغیر ضروری طور پر کسی مکمل قانونی چارہ جوئی کی طرف بڑھے، کم از کم فوری طور پر نہیں۔ کوئی بھی قانونی اقدام ممکنہ طور پر ایلون مسک کے ساتھ اوپن اے آئی کے جاری ٹرائل کے اختتام تک انتظار کرے گا۔ رچرڈ سوچر کچھ عرصے سے اے میں ایک اہم شخصیت رہے ہیں، جو ابتدائی چیٹ بوٹ اسٹارٹ اپ یوکم کی بنیاد رکھنے کے لیے مشہور ہیں، اور اس سے پہلے ایماگنت پر ان کے کام۔ اب وہ تحقیق پر مبنی اے آئی اسٹارٹ اپس کی موجود انٹیلیجنس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، جو سان فرانسسکو میں قائم ایک اسٹارٹ اپ ہے جو بدھ کو $650 ملین کی فنڈنگ کے ساتھ اسٹیل سے باہر آیا تھا۔ سوچر نئے منصوبے میں ممتاز اے آئی محققین کے ایک گروپ نے شامل کیا ہے، بشمول پیٹر نورویگو اور کریسٹا کے شریک بانی ٹم شی۔ ایک ساتھ مل کر وہ ایک بار خود کو بہتر بنانے والا اے آئی ماڈل بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو خود مختار طور پر اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو از سر نو ڈیزائن کر سکتا ہے، بغیر کسی انسانی شمولیت کے۔ عصری اے آئی تحقیق کا ایک طویل عرصے سے منعقدہ ہولی گریل یوری ویلٹمین تناؤ میں تھا۔ وہ یہودی اور فلسطینی امن کارکنوں کی ایک تنظیم اسٹینڈنگ ٹوگیدر کے قومی فیلڈ ڈائریکٹر ہیں، جو مقبوضہ مشرقی یروشلم کے پرانے شہر کی طرف جانے والے 10,000 دائیں بازو کے یہودی مارچ کے خلاف مزاحمت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس کے پاس پریشان ہونے کی وجہ تھی۔ یروشلم ڈے، جسے ہر سال یہودی اسرائیلیوں کی جانب سے 1967 میں شہر پر قبضے دے، اس کے اسرائیلیوں کی جانب سے 1900 شہر پر قبضے اور اس کے نتیجے میں شہر پر غیر قانونی قبضے کی یاد
منانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد کے لیے اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے سے فلیگ مارچ میں شرکت کرنے کا ایک موقع بن گیا ہے، جہاں وہ پرانے شہر سے گزرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ آفنکار پر حملہ کرتے ہیں۔ پرانے شہر کے باہر سے آنے والے فلسطینیوں کو پولیس نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ سوڈان کی 44% سے زیادہ آبادی شدید بھوک کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی بھوک مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 سالہ خانہ جنگی نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن IPC نے جمعرات کو کہا کہ تقریباً 19.5 ملین سوڈانی افراد کو ایسے سنگین حالات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک $8 بلین کی اضافی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جمعرات کو اعلان کردہ رقم انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے ماضی کے امریکی وعدوں سے بہت کم ہے، جو مالی سال 2022 میں مجموعی طور پر $17 بلین تک تھی۔ جمعہ کو ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر جیروم پاول کی مدت وائٹ ہاؤس اور مرکزی بینک کے درمیان مہینوں کی کشیدگی کے بعد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ہانہ کمی کے لیے زور دیا ہے، کیونکہ امریکی صدر ملازمت 15 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ پاول کی مدت ٹرمپ کے مقرر کردہ کیون وارث ہوں گے، جنہوں نے ٹرمپ 6 سے 2011 ہوں گے، جو انہیں سن 2006-2011 تک مرکزی بینک کے بورڈ آف گورنرز میں خدمات انجام دے۔ پاول کرسی چھوڑنے کے بعد گورنر کے طور پر بورڈ میں رہیں گے۔ یروشلم کے پرانے شہر میں مارچ کرنے والے اسرائیلی انتہا پسندوں نے سالانہ یروشلم ڈے پریڈ کے دوران اربوں پر موت اور آپ کے گاؤں جل جائیں کے نعرے لگائے، کیونکہ بہت سے فلسطینی باشندے گھروں کے اندر ہی رہے اور اپنی دکانیں بند کر دیں۔ دسیوں ہزار اسرائیلی، جن میں بہت سے نوجوان ہر سال مارچ میں حصہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کے دوبارہ اتحاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ شارٹ فارم ویڈیو ایک ایسا فارمیٹ ہے جو موبائل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ عمودی طور پر مبنی ویڈیوز کو اسمارٹ فون کی شکل میں فٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یوٹیوب کے مطابق اس قسم کا مواد بڑی اسکرین پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔ یہ متضاد لگتا ہے، لیکن اعداد و شمار کے خلاف بحث کرنا مشکل ہے۔ یوٹیوب کے ناظرین 2 بلین گھنٹے سے زیادہ یوٹیوب شارٹ دیکھتے ہیں۔ پلیٹ فارم کے کلپس جو 3 منٹ تک چلتے ہیں ہر ماہ ٹی ویز پر۔ رہنے کا کمرہ یوٹیوب کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اسکرین ہے، اور شارٹس کا تجربہ ناظرین کو ان کے صوفے کے آرام سے دنیا کی سب سے زیادہ فعال تخلیق کار برادری سے منسلک کرنے میں مزید مدد کر رہا ہے۔ کریٹ ولمز یوٹیوب کے لیے پروڈکٹ مینجمنٹ کے یوٹیوب ڈائریکٹر نے کہا، ہم نے پایا ہے کہ سامعین تیزی سے اپنے پسندیدہ مواد کو گھر کی سب سے بڑی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ طویل شکل کا مواد ہو، پوڈ کاسٹ ہو یا مختصر۔ سلیکن ویلی کے ٹوکن میکسنگ دور کا اب اپنا ہارڈ ویئر ہے۔ ایک نیا اوپن سورس پروجیکٹ آپ کے کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کے اعداد و شمار کو ایک چھوٹے سے ڈیسک ٹاپ ڈیش بورڈ میں لاتا ہے، جس سے AI پاور استعمال کرنے والے اپنے استعمال پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کمانڈز یا دیگر بیرونی ٹولز اور ایپس کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست ٹرمینل میں کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کو ٹریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کہ ایک نظر میں ٹوکن کے استعمال کی معلومات دکھانے سے پہلے ایک اسکرین پر کلاؤڈ اسپرائٹ ڈانس کے پکسل آرٹ ورژن کو دیکھنا۔ کیا ایسا ہے؟